بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رک جائیے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روزمرہ زندگی میں منع کیے گئے کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان، نماز، حج اور روزہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ہر مسلمان کا ان کو جاننا نہایت ضروری ہے۔ ان میں سے 4 ارکان ایمان، نماز، حج اور روزے سے متعلق ممنوع امور کی یہاں نشاندہی کی جا رہی ہے۔ مومن کے عقیدے سے متعلق امور۔ نمبر 1، اسلامی شریعت میں شرک سے منع کیا گیا ہے، خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، چھپا ہوا ہو یا ظاہر۔ نمبر 2، نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے اور جو وہ بتائیں اس پر یقین کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے لیے قربانی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بغیر علم کے لب کشائی سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 5، تعویذ لٹکانے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی چیزیں پہننے سے بھی منع کیا گیا ہے جو نظر بد سے بچنے کے لیے پہنی جاتی ہیں۔ نمبر 6، 2 افراد میں جدائی کروانے یا ان کو ملانے کے لیے کیے جانے والے جادو ٹونے سے منع کیا گیا ہے۔ کسی بھی قسم کے جادو ٹونے سے بلا موم بھی منع کیا گیا ہے۔ نمبر 7، نجوم و کہانت میں مشغول ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ ستاروں اور سیاروں کے انسانی زندگی اور حالات پر اثر انداز ہونے کا عقیدہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور اس بات میں بھی یقین رکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ مختلف اشیاء نفع پہنچاتی ہیں جبکہ اللہ احکم الحاکمین ہے، انہیں اس طرح کے نفع کے نہی پیدا نہیں فرمایا۔ نمبر 8، اللہ کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں سوچنے سے منع کیا گیا ہے بلکہ ہمیں اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو اللہ رب العزت کے بارے میں مثبت اور شرح سوچ ہی رکھنی چاہیے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ نمبر 9، کسی مسلمان کو جہنم میں کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 10، واضح دلیل و برہان کے بغیر کسی مسلمان کو کافر کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 11، کسی سے اللہ کے نام پہ کوئی کام کروانے یا کچھ مانگنے سے منع کیا گیا ہے، البتہ اگر کوئی اللہ کے نام پہ سوال کرے تو اس سے انکار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، الا یہ کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو کیونکہ یہ اللہ کے حق کی تکریم ہے۔ نمبر 13، وقت یا زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اللہ ہی اس کا نگران ہے۔ نمبر 14، تو ہم پرستی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ مایوسی کی ایک شکل ہے۔ نمبر 15، مشرکین کے ممالک میں جانے اور وہاں رہائش پذیر ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 16، کفار، یہود، عیسائی، مشرکین اور دوسرے اللہ کے دشمنوں کو ایمان والوں کی بجائے ایسے قریبی دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے جن سے مشورہ و محبت روا رکھا جاتا ہے۔ نمبر 18، دکھاوے یا شہرت کے حصول کی خاطر اپنے اچھے اعمال کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس طرح وہ رضائے الہی کی طلب کے جذبے سے خالی ہو کر ضائع نہ ہو جائے۔ نمبر 18، کسی پہ اپنے احساسات کا یوں اظہار کہ وہ پشیمان ہوا اور اسے تکلیف پہنچے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نمبر 19، 3 جگہوں کے علاوہ عبادت کی نیت سے خاص طور پر سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، مکہ میں مسجد الحرام، مدینہ میں مسجد نبوی اور بیت المقدس میں مسجد اقصی۔ نمبر 20، قبروں کے اوپر تعمیر سے منع کیا گیا ہے اور انہیں عبادت گاہ بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 21، صحابہ کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے، صحابہ کے مابین ہونے والے تنازعات و مجادلات سے بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 22، تقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 23، علم کے بغیر قرآن کے بارے میں بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے، قرآن کے بارے میں غلط مباحثے اور دلائل کرنے والے کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 24، قدریہ اور دوسرے بدعتی فرقوں کے پیروکاری میں اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی تیمارداری سے منع کیا گیا ہے، ان لوگوں کا جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 25،
کفار کی جھوٹے خداؤں کی تصدیق کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس کے بدلے میں وہ اللہ جل شانہ کے بارے میں بد کلامی کریں گے۔ نمبر 26 تفرقہ بازی سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 27 اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 28 اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو حلال اور حلال کردہ امور اشیاء کو حرام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 29 اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی جھکنے اور سجدہ ریز ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 30 منافقین اور فاسقین کی محفل میں لطف اٹھانے یا ان کو خوش کرنے کے لیے بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 31 حق پہ قائم لوگوں کی جماعت سے دور رہنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 32 مونچھوں کو بڑھا کر اور داڑھی کو کاٹ کر یہود و عیسائیوں اور آتش پرستوں کی روش پر چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس ہم مسلمانوں کو مونچھیں کاٹنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 33 کفار کو سلام میں پہل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 34 اہل کتاب اپنی کتب میں سے جو بیان کرتے ہیں اس کی تصدیق یا تکذیب سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ نمبر 35 مذہبی معاملات میں علم حاصل کرنے یا نفع اٹھانے کی نیت سے اہل کتاب سے استفسار و سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 36 اپنے بچوں، جھوٹے خداؤں، اللہ کے دشمنوں، آباء و اجداد یا اپنی عزت کی قسم اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 37 یہ کہنا جو اللہ چاہے اور جب آپ اللہ کے سوا کوئی اور چاہیں منع کیا گیا ہے۔ نمبر 38 کسی غلام کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مالک یا مالکن کو رب ربتی کہے، اسے چاہیے کہ اسے سردار یا آقا کہہ کر پکارے۔ نمبر 39 کسی مالک کو جائز نہیں کہ اپنے غلام کو عبد یا متی کہے، اسے چاہیے کہ اسے وغیرہ کہہ کر پکارے۔ نمبر 40 یہ کہنا کہ ایسا برا زمانہ آ گیا ہے منع ہے۔ نمبر 41 ایک دوسرے پہ اللہ کی لعنت اور پٹکار ڈالنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 43 ایک دوسرے کے لیے جہنم کے خواہش دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نماز سے متعلقہ امور۔ نمبر 1 سورج کے طلوع، نصف نہار اور غروب کے وقت نفل نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ سورج شیطان کے سینکڑوں کے درمیان سے طلوع و غروب ہوتا ہے۔ جب سورج کی پرستش کرنے والے کفار اسے طلوع یا غروب ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ اسے سجدہ کرتے ہیں۔ نمبر 2 فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3 عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا 2 امور میں عام نفل نمازوں سے منع کیا گیا ہے جو بغیر کسی خاص مقصد کے لیے ادا کی جاتی ہیں، البتہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد جیسے نوافل ان اوقات میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4 گھروں کو قبرستان کی طرح بنانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی ان میں نفل نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ نمبر 5 فرض نماز کی ادائیگی کے متصل بعد نوافل کی ادائیگی ممنوع ہے، ان دونوں کے درمیان ذکر کرنا چاہیے یا باہر جا کر اندر آنا جانا چاہیے۔ نمبر 6 فجر کی اذان کے بعد نماز تک 2 سنت رکعت کے علاوہ کچھ ادا کرنا منع کیا گیا ہے۔ نمبر 7 نماز کے کسی رکن میں امام سے پہل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 8 ایک صف مکمل ہو جانے کے بعد اس کے پیچھے دوسری لائن میں اکیلے کھڑا ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 9 نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے۔ نمبر 10 نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 11 رکوع و سجود میں قرآن کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے، البتہ سجدے میں کوئی سی قرآنی دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ نمبر 12 اپنے کندھے ننگے کیے ہوئے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب کھانا تیار ہوا، آدمی اسے کھانا چاہتا ہو، بھوک محسوس ہو رہی ہو تو نماز پڑھنا منع ہے۔ نمبر 13 جب کسی شخص کو پیشاب یا پخانہ وغیرہ کی حاجت ہو تو اس حالت میں نماز پڑھنا منع ہے کیونکہ یہ چیزیں اسے نماز کی طرف کامل توجہ سے غافل و مغصوب رکھتی ہیں۔ نمبر 14 غسل خانوں اور قبرستان میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ نمبر 15 کوے کی طرح جلدی جلدی ٹھونگے مارتے ہوئے اوپر نیچے جاتے ہوئے نماز پڑھنا بھی ممنوع ہے۔ تیزی تیزی رکوع و سجود کرنا منع ہے۔ نمبر 16 نماز میں شکاری درندوں کی طرح اپنے بازو پھیلانا منع کیا گیا ہے۔ نمبر 17 سجدے کی حالت میں اپنے بازو کتے کی طرح بچھانے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 18 مسجد میں اونٹ کی طرح اپنی ایک جگہ مخصوص کر لینا اور ہمیشہ وہیں نماز ادا کرنا منع ہے۔ نمبر 19 اونٹوں کے قیام گاہ میں نماز ادا کرنا منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں۔ نمبر 19
نماز میں زمین صاف کرنے سے منع کیا گیا ہے، البتہ اگر کنکری وغیرہ دور کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے تو ہاتھ سے صرف ایک دفعہ صاف کرنا کافی ہے۔ نمبر 19، نماز میں منہ ڈھانپنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 20، نماز میں اپنی آواز اتنی بلند کرنا کہ دوسرے لوگ پریشان ہوں منع ہے۔ نمبر 21، نیند کی حالت میں قیام اللیل جاری رکھنا منع ہے، اس حالت میں سو جانا بہتر ہے، بعد میں اٹھ کر پڑھ لیں۔ نمبر 22، تمام رات نوافل ادا کرنا منع کیا گیا ہے، بالخصوص اگر ایسا مستقل طور پر کیا جائے۔ نمبر 23، نماز میں جمعیہ لینا اور ریح خارج کرنا منع ہے۔ نمبر 24، مسجد میں لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا منع کیا گیا ہے۔ نمبر 25، نماز میں اپنے کپڑے اور بال سنوارنا منع کیا گیا ہے۔ نمبر 29، ایک دفعہ ٹھیک کرنے سے ادا کی گئی نماز دہرانا منع ہے، اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہے جو شیطانی وسوسہ کا شکار ہوتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی بھی ہے یا نہیں۔ نمبر 30، اگر نمازی کو شک ہو کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے یا نہیں تو اسے اپنی نماز کو جاری رکھنا چاہیے حتیٰ کہ وہ ریح کی آواز سن لے یا اسے سونگ نہ لے۔ نمبر 31، نماز جمعہ سے پہلے مسجد میں دائروں کی شکل میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 32، خطبہ جمعہ کے دوران کنکریوں وغیرہ سے کھیلنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 33، خطبہ جمعہ میں اضطراب کے اظہار بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 34، خطبے کے دوران رانوں کو پیٹ سے ملا کر بیٹھنا منع کیا گیا ہے۔ نمبر 35، خطبے کے دوران اپنے اوپر چادر لے کر مکمل جسم چھپا کر بیٹھنا منع کیا گیا ہے۔ نمبر 36، خطبے کے دوران اپنی انگلیوں کو تشہیق دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پسانا کی شکل میں رکھنا منع کیا گیا ہے۔ نمبر 37، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو کوئی اور نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے۔ نمبر 37، کسی معقول وجہ کے بغیر امام کے لیے جائز نہیں کہ وہ نمازیہ سے اونچی جگہ کھڑا ہو۔ نمبر 39، کسی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا منع کیا گیا ہے۔ نمبر 40، کسی نمازی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے دے۔ نمبر 41، اگر کسی کے سامنے سے سترہ پڑا ہے تو اس کے اور سترے کے درمیان سے کسی کو نہ گزرنے دے، البتہ سترے کے آگے سے لوگ گزر سکتے ہیں۔ نمبر 43، نماز میں قبلے کی طرف یا داہنی طرف تھوکنا منع ہے، البتہ اپنے بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوک پھینکنا جا سکتا ہے۔ نمبر 44، کسی نماز پڑھنے والے کے لیے روا نہیں کہ وہ اپنا جوتا اپنے دائیں یا بائیں طرف رکھ لے، اگر وہ ضرور ایسا کرنا چاہتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ساتھ والے لوگوں کو پریشان کرے، اسے چاہیے کہ اپنا جوتا اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھے۔ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ کہیں وہ نماز عشاء ضائع نہ کر بیٹھے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ عشاء سے قبل سوئے۔ نمبر 45، کسی شرعی عذر کے بغیر عشاء کے بعد بولنا منع ہے۔ نمبر 46، کسی شخص کے علاقے میں جہاں وہ نماز پڑھتا ہے اس کی اجازت کے بغیر نماز پڑھنا منع ہے۔ نمبر 47، مہمان کے لیے روا نہیں کہ وہ میزبان کی امامت کروائے الا یہ کہ میزبان خود اس سے ایسا کرنے کے لیے کہے۔ نمبر 48، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان لوگوں کی امامت کروائے جنہیں اس پہ شرعی اعتراضات ہوں۔ مسجد سے متعلق امور، مسجد میں خرید و فروخت منع ہے، گمشدہ اور مل جانے والی چیزوں کا اعلان منع ہے۔ نمبر 2، مسجد کو رستے کے طور پہ استعمال کرنا منع ہے، مسجد کو اللہ کے ذکر اور نماز کے علاوہ کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کرنا منع ہے۔ نمبر 3، مسجد میں شرعی سزائیں دینا منع ہے۔ نمبر 4، جب کوئی شخص مسجد کی طرف جا رہا ہو تو اسے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ نماز کی حالت میں ہی تصور کیا جاتا ہے اور نماز میں ہی تشبیہ منع ہے۔ نمبر 5، جب اذان دے دی جائے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے بغیر مسجد سے چلا جائے۔ نمبر 6، مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کے بغیر بیٹھنا منع ہے۔ نمبر 7، جب اقامت کہہ دی جائے تو نماز کی طرف دوڑ کر جانا منع ہے، بلکہ سنجیدہ اور باوقار طریقے سے چل کر آنا چاہیے۔ نمبر 8، مسجد کے 2 ستونوں کے مابین صف قائم کرنا منع ہے الا یہ کہ ایسا کرنا بامر مجبوری ہو۔ نمبر 9، مسجد میں لہسن، پیاز اور تیز بو والی چیز کھا کر آنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ نمبر 10، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسجد میں ایسی چیز دے کر چلے جو کسی مسلمان کو نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 10، اگر شرعی شرائط پوری ہوتی ہوں تو خواتین کا مساجد میں جانے سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 12،
کسی مسلمان خاتون کے لیے خوشبو لگا کر مسجد جانا منع ہے۔ نمبر 13 اعتکاف کے دوران کسی خاتون سے مباشرت ناجائز ہے۔ نمبر 14 مساجد کی تعمیر میں نمود و نمائش اور مقابلہ بازی کرنا منع ہے، مساجد کو فخر و تکبیر اور اپنی طرف منسوب کرنا۔ نمبر 15 مساجد کو سرخ یا زرد رنگ کرنا، نقش و نگار کرنا یا کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے نمازوں کی توجہ منتشر ہو۔ حج اور قربانی سے متعلق امور۔ نمبر 1 کسی عذر دلیل کے بغیر حج میں تاخیر منع ہے۔ نمبر 2 حج میں عورتوں کی طرف میلان، عصیان اور لڑائی جھگڑا منع ہے۔ نمبر 3 احرام کی حالت میں قمیص، شلوار، پگڑی، چوغا یا جورا پہننا منع ہے۔ نمبر 4 کسی خاتون کا احرام کی حالت میں نقاب اور دستانے پہننا منع ہے۔ نمبر 5 حرم کی حدود میں موجود کسی درخت کو کاٹنا، جھاڑنا یا اکھاڑنا منع ہے۔ نمبر 6 حرم کی حدود میں ہتھیار لے کر چلنا منع ہے۔ نمبر 7 حرم کی حدود میں موجود جانوروں سے چھیڑ چھاڑ کرنا یا ان کا شکار کرنا منع ہے۔ نمبر 8 گری پڑی چیز اٹھانا منع ہے الا یہ کہ مالک کی تلاش کے لیے ایسا کیا جائے۔ نمبر 9 احرام کی حالت میں فوت ہو جانے والے شخص کو خوشبو نہ لگائی جائے، سر نہ ڈھکا جائے اور نہ اس کا جسم مسالے وغیرہ لگا کر محفوظ کیا جائے، بلکہ اسے احرام کے اسی لباس میں دفن کر دیا جائے۔ قیامت کے روز وہ اسی طرح تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ نمبر 10 طواف دواق مکمل کرنے سے پہلے حج کو نہ چھوڑا جائے، البتہ حیض و نفاس والی خواتین ایسا کر سکتی ہیں۔ نمبر 11 عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل اپنا قربانی کا جانور ذبح کرنا منع ہے۔ نمبر 12 عیبدار جانور ذبح کرنا منع ہے۔ نمبر 13 قصاب کو قربانی کے لیے اجرت دینا منع ہے۔ نمبر 14 جس شخص نے قربانی کری ہو اس شخص کے لیے منع ہے کہ وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اپنے ناخن، بال یا کوئی بھی چیز اپنی جلد سے اتارے۔ روزے سے متعلق امور۔ عید الفطر کے روز اور عید الاضحیٰ کے 4 دن، یوم نحر اور اس کے بعد آئندہ متصل 3 دن روزے رکھنا منع ہے۔ نمبر 2 شک کے دنوں کا روزہ رکھنا منع ہے، مثلا جب رویت ہلال وغیرہ کا مسئلہ ہو۔ نمبر 3 جمعہ یا ہفتے کا روزہ خود پہ واجب کر لینا منع ہے۔ نمبر 4 وصال روزہ مستقل رکھنا، ناغہ بالکل نہ کرنا منع ہے۔ نمبر 5 رمضان المبارک سے 1 یا 2 دن قبل روزے شروع کر دینا منع ہے۔ نمبر 6 شعبان کے آخری 15 ایام میں روزے رکھنا منع ہے الا یہ کہ کسی کی باقاعدہ عادت ہو اور وہ اسی روٹین کے تحت روزہ رکھے۔ نمبر 7 2 دن مسلسل روزہ رکھنا منع ہے، یعنی درمیان میں افطار نہ کیا گیا ہو۔ نمبر 7 یوم عرفہ میں عرفات کے میدان میں روزہ رکھنا منع ہے۔ نمبر 9 البتہ اگر کسی کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ نمبر 10 روزے کے دوران اپنے ناک اور منہ میں کثرت سے پانی چڑھانا منع ہے۔ نمبر 10 اگر کسی خاتون کا خاوند گھر پہ ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر نفلی روزہ رکھے۔ نمبر 12 کچھ نہ کچھ کھا پی کر سحری کرنا ضروری ہے، خواہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 13 روزے کے دوران فحاشی، گالی گلوچ، سخت گیر گفتگو اور لڑائی منع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔